الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مومنین کرام، کوئی مفصل خطاب نہیں کرنا چاہتا، صرف اس آیے کریمہ کی ذیل میں ہمارے میرے زبان پر مرحوم کا لفظ نہیں آ رہا، اس فقید محبوب نے اپنی مایہ-ناز تفسیر الکوثر کے اندر اس آیے کریمہ سورہ فجر کی آیت نمبر 27 میں جو روایت نقل کی ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا، کیا مومن قبض روح کو ناپسند کرتا ہے؟ فرمایا، قسم بے خدا نہیں۔ جب ملک الموت قبض روح کے لیے آتا ہے تو مومن پریشان ہو جاتا ہے۔ ملک الموت اس سے کہے گا، اے ولی خدا، گھبراؤ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، میں تجھ پر احسان و شفقت میں مہربان باپ سے زیادہ ہوں۔ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھ، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے ائمہ علیہ السلام کو حاضر دیکھے گا۔ اس سے کہا جائے گا، یہ پاکیزہ ہستیاں تیری رفیق ہوں گی۔ جب آنکھیں کھول کر ان کو دیکھ لیتا ہے تو اس وقت منادی اس کی روح کو پکارے گی، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے محمد و علی پر اطمینان حاصل کرنے والے، ارجعی الی ربک راضیہ، ولایت پر راضی ہو کر اور مرضیہ، ثواب سے پسندیدہ ہو کر، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں محمد و اہل بیت میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، تو اس وقت اس کے لیے روح سے زیادہ، قبض روح سے زیادہ پسندیدہ چیز نہ ہوگی۔ مومنین کرام، ہم اور ہمارے اس محبوب فقید کے لواحقین کتنے خوش قسمت ہیں۔ اسلام آباد سے باہر دور دراز شہروں سے تشریف لائے ہیں اور جنازہ میں شرکت کی۔ ہمیں ایسے موقوم پر محرم الحرام کی 12 یا 13 تاریخ یاد آتی ہے۔ بنی اسد کے لوگ، اور سب کو پتہ ہے، عاشور کے دن اس ملعون نے اپنے سپاہیوں کے ناپاک لاشوں کو سپرد خاک کیا۔ حسین، اولاد حسین اور اصحاب حسین کے پاک اور پاکیزہ اجسام کو کربلا کی خاک پر چھوڑا، اس برے گمان سے کہ اس سے بدبو پھیلے گی۔ 11 تاریخ گزر گئی، 12 تاریخ گزر گئی، 13 تاریخ کو ہمارے استادوں کے استاد مولانا اختر عباس فرماتے تھے، بنی ہاشم کی خواتین اپنے گھروں میں کام کر رہی تھی، بنی اسد کی خواتین، ان کو میدان کربلا کی طرف سے ایک خوشبو محسوس ہوئی۔ خوشبو کی تلاش میں جب گئی، دیکھا 72 لاشیں جن میں سے کسی کے ساتھ سر مبارک نہیں ہے۔ سمجھ گئی یہ شہداء کربلا کے لاشیں ہیں۔ اپنے مردوں کے پاس گئی، کہا کہ اب بھی رسول خدا کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع ہے، جاؤ اور ان شہداء کو کفن دو، غسل دو، سپرد خاک کرو۔ کہا ہمیں ابن زیاد کا ڈر ہے۔ کہا کہ پھر ایسا کرو، ہمیں اوزار دو، ہم ان کو سپرد خاک کرتی ہیں، ان کو تسلی دی، ہم ان کو سپرد خاک کریں گے۔ یہ بنی اسد کے مومنین جو حضرات جن کو 13 محرم کو کربلا نصیب ہو، ان کو پتہ ہے بنی اسد کے مومنین سروں پر خاک ڈالے، کربلا کی سڑکوں پر یا حسین کے نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں، اس دن کو تازہ کرتے ہیں۔
ایک بنی اسد کے مومن نے دیکھا ان کے پیچھے پیچھے ان کی خواتین بھی آ رہی ہیں، کہا ہم نے تمہیں تسلی دلائی، یقین دلایا ہے، تم کیوں آ رہی ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے حسین کے ساتھ ان کی بہنیں بھی تھی، کسی نے ان کو جی بھر کے رونے نہیں دیا، ہم علی کی بیٹی کو فرصت دینا چاہتی ہیں۔ بنی اسد کے مومنین شہداء کو دفنانا چاہتے ہیں، کسی کے بدن کے سر مبارک نہیں ہے، پہچان میں دقت پیش آ رہی ہے۔ بطور معجزہ کوفہ اور شام کے راستوں سے امام زین العابدین نے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں، گلے سے خاردار توق اور پاؤں سے وزنی بیڑیاں اتار کے شہداء کربلا کی تدفین کے لیے پہنچے۔ بنی اسد کی مدد سے سب کو سپرد خاک کیا۔ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا، سب سے آخر میں اپنے مظلوم بابا کو سپرد خاک کیا اور قبر پر لکھا ھذا قبر الحسین بن علی، گزرنے والے کو پتہ چلے کہ ہاں یہ حسین کی قبر ہے، زیارت کرے۔ عزادارو اتنا کافی تھا قبر کی شناخت کے لیے۔ ایک اور مصائب کا جملہ لکھ کے سید سجاد نے قیامت تک عزاداری کا افتتاح کیا، لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس مظلوم بابا کی قبر ہے جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا و تشنہ لب شہید کیا گیا۔ اور پھر اپنے مظلوم بابا سے مخاطب ہو کے فرمایا طوبی لارضک وطنک الطاہر، بابا یہ زمین کا ٹکڑا کتنا خوش قسمت ہے کہ جس نے آپ کے نازنین بدن کو، زخموں سے چور بدن کو، میں نے خود روایات میں پڑھا ہے صرف بدن کے اگلے حصے پر 900 سے زیادہ تلواروں اور تیروں اور نیزوں کا زخم تھا۔ اما الآخرت فبنور وجہک مشرقہ، عالم آخرت آج کے بعد آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ اب سجاد کا کیا بنے گا؟ فرمایا اما لیلی فمسحد، آج کے بعد سجاد کو راتوں کو نیند نصیب نہیں ہوگی۔ واما حزنی فسرمد، یہ میں غموں کا طوفان کبھی رکا نہیں، کب تک روؤں گا؟ حتی یختار اللہ لأہل بیت نبیک دار قلتی انت بقیم، میں اس وقت تک روتا رہوں گا جب تک میں آپ کے پاس نہیں آتا۔ بس سب سے پہلی مجلس سے خطاب کیا سید سجاد نے دربار یزید میں، بابا سے جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا۔ امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد 4 جملے مصائب کے پڑے ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں اور بس۔ انا ابن المقتول ظلما، میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم بے خطا ظلم و ستم سے شہید کیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی قضا، اس مصیبت کو اہل بیت اطہار ساری زندگی نہ بھلا سکے، ہاں میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا مارا گیا۔ اس کے بعد جملہ مقتل میں نہ پڑا ہوتا تو شاید میں بیان نہ کرتا۔ انا ابن المذبوح من القفا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا، اور اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے نوک ثنا پر، اور آخری مصیبت جس کو ساری زندگی سجاد نہ بھلا سکے، میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نواسی اور علی کی بیٹیوں کو حسین کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ پہلا کوفہ کا ذکر آیا ہے، بس ایک روایت کا ٹکڑا، یہ علی کی کل کی شہزادی کی شان سے ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی داخل ہوئی، کس شان سے؟ وہی فی ارذل ثیابہا، علی کی بیٹی کے بدن پر پرانا سا لباس تھا۔ تکتم وجہہا بکمہا، علی کی بیٹی نے اپنے آستین سے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا۔ لأن خمارہا قد سلب، اس لیے کہ چادریں تو کربلا میں اشقیاء نے چھین لی تھی۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومین قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔